چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن اللہ تعالیٰ ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتے ہیں ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتے ہیں ایسے مسلمان کو جو قرآن پاک کو توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ اچھے طریقے سے سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے ہم بھی بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ مگر پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی اپریل 2026 کے مہینے کو ماہ اجتماع کے طور پر منا رہی ہے، اور جو اسلامی بھائی ماہ اپریل کو ماہ اجتماع کے طور پر منائیں، اجتماع میں خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لائیں، انہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خصوصی دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے کہ اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لیں۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مل کر نعرے لگاتے ہیں، ماہ اپریل، ماہ اجتماع، ماہ اپریل، ماہ اجتماع، ماہ اپریل، ماہ اجتماع، خود بھی آنا ہے، اور دوسروں کو بھی لانا ہے، خود بھی آنا ہے، دوسروں کو بھی لانا ہے، دعائے مرشد بھی، لینی ہے، دعائے مرشد بھی، لینی ہے، اور ثواب بھی، کمانا ہے، اور ثواب بھی۔ کمانا ہے۔ ماہ اپریل، ماہ اجتماع، ماہ اپریل، ماہ اجتماع۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 27 اور 28 دو آیتیں پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ایک آواز سے ایک انداز سے کوشش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وجعلنا 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 فيها 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 وجعلنا فيها وجعلنا فيها رواسي 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 وجعلنا فيها رواسي. وجعلنا فيها رواسي. اچھا بعض بچے پڑھتے ہیں روا روا یعنی فا کے مخرج سے واو پڑھتے ہیں روا غلط روا ہونٹ گول کرے رواسي رواسي وجعلنا فيها رواسي وجعلنا فيها رواسي شامخات 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 وأسقيناكم 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 ماء فراتا ماء فراتا ماء فراتا. آواز آگے پیچھے ہو رہی ہے مل کے کوشش ٹھیک ہے. اب یہاں سے پڑھیں گے پوری آیت کے حصے کو وَأَسْقَيْنَاكُم مَاءً فُرَاتًا وأسقيناكم ماء فراتا. گڈ. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ وجعلنا فيها رواسي شامخات وَأَسْقَيْنَاكُم مَاءً فُرَاتًا وأسقيناكم ماء فراتا. وَأَسْقَيْنَاكُم مَاءً فُرَاتًا. وأسقيناكم ماء فراتا. ماشاء اللہ. آئیے اب اس کے قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا حرف ہے واو ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوگا واو پر تشدید ہے. اچھا پچھلی آیت سے جب یہ ملائیں گے نا تو یہ تشدید یوز ہوگی صحیح ہے کیونکہ اس سے جو پچھلے ایپیسوڈ میں جو ہے آخری آیت جو تھی احیاء وامواتا وامواتن تھا. اب اگر وامواتن کو ملاتے ہیں وامواتا وجعلنا ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے یہ تشدید آئی ہوئی ہے یعنی ادغام کا قاعدہ ہوگا. اب وہاں پر ہم نے وقف کر دیا تو وہ یہ تشدید بھی ختم ہو جائے گی. لکھنے میں تو آئی ہوئی ہے مگر ویسے ختم ہو جائے گی لکھنے میں رہے گی کیونکہ پچھلی آیت جو ہے وہ تنوین والی آیت ہے اور وہ آیت کے اوپر لا لکھا ہوا ہے. لا کے معنی ہے نہیں یعنی آیت کو ملا کر پڑھیں زیادہ بہتر ہے. ملا کر پڑھیں گے تو یہ تشدید آ جائے گی اور ملا کر نہیں پڑھتے ہم وقف کر دیتے ہیں تو یہ تشدید ختم ہو جائے گی کیونکہ تشدید کا کام ہوتا ہے ملانا پچھلے والے حرف کو اپنے اگلے والے حرف سے ملا دینا ٹھیک ہے. وَجَعَلْنَا واو پر زبر ہے جیم پر زبر ہے عین پر زبر ہے حرکات کو نہیں کھینچیں گے ٹھیک ہے اور عین کو لام سے ملائیں گے لام کو ہلائیں گے نہیں. نون الف زبر نا علی مدہ ایک الف کھینچیں گے وَجَعَلْنَا کیا پڑھیں گے وجعلنا. اچھا بعض بچے پڑھتے ہیں وَجَعَلْنَا نا پڑھیں گے تو ناک میں آواز جاتی ہے. ناک میں نہیں صرف نون میں جائے گی اس کا جب الف پڑھیں گے تو ناک سے آواز نکل جائے. وَجَعَلْنَا وجعلنا. گڈ. فیہا میں فا یا زیر فی یا سنگ سے پہلے زیر یا مدہ ہو گیا ایک الف کھینچنا ہے. ہا الف زبر ہا الف سے پہلے زبر علی مدہ ہو گیا اس کو بھی ایک الف کھینچنا ہے یعنی یا مدہ بھی ہے علی مدہ بھی ہے دونوں کو ایک ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. اور را پر زبر آنے کی وجہ سے را پر ہو جائے گا. واو الف زبر وا جب کبھی واو الف زبر وا علی مدہ بھی ہے
اور ساتھ میں واو کی ادائیگی، جب کبھی آپ واو جب پڑھیں نا تو اس کو فا کے مخرج سے نہیں پڑھیں. بعض بچے پڑھتے ہیں رواسیہ، رواسیہ، رواسیہ غلط. ہم پڑھیں گے رواسیہ. کیا پڑھیں گے؟ رواسیہ. کیا پڑھیں گے؟ رواسیہ. کیا پڑھیں گے؟ رواسیہ. 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 ٹھیک ہے، ہونٹ گول ہو جائیں اور سین کے نیچے زیر ہے، یا پر زبر ہے، حرکت ہے. حرکات کو کھینچتے نہیں، حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. حرف مدہ جو ہوتا ہے اس کو ایک الف کھینچا جاتا ہے، اور حرکات کو بغیر کھینچے ادا کرتے ہیں. آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے واو الف زبر وا، یہ الف مدہ تھا، اس کو ہم نے کھینچا. را پر زبر تھا، نہیں کھینچا. سین کے جو زیر ہے، یا پر زبر ہے، نہیں کھینچیں گے. رواسیہ. 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 گڈ. شین پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. اور شین کا مخرج بتا دیتے ہیں، وسط زبان وسط تالو، زبان کا درمیان کا حصہ اور تالو کے درمیان کے حصے سے جیم شین یا. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ جیم شین یا. کون کون سے؟ جیم شین یا. گڈ. ان کو کہتے ہیں حروف شجریہ. کیا کہتے ہیں؟ شجریہ. حروف شجریہ. ٹھیک ہے، تو جیم شین یا. اچھا، شین کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے تفشی، یعنی منہ میں آواز کا پھیل جانا. یہ شین کے اندر ایک خاص ہے، اسی حرف میں پائی جاتی ہے اور کسی حرف میں نہیں ہوتی. اچھا، اب دیکھیے شین پر کھڑا زبر، اس کو ایک الف کھینچا. میم کے نیچے زیر ہے، اس کو نہیں کھینچیں. خا پر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی ایک الف کھینچ لیں. یعنی شین اور خا ایک ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. میم کے نیچے زیر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. اچھا، شام خا تیوں. اب دیکھیں تنوین کے بعد واو آ گیا. ادغام مال غنہ قاعدہ. کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام مال غنہ. کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام مال غنہ. ادغام مال غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور وَأَسْقَيْنَاكُمْ، واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے. پھر الف نہیں ہے، حمزہ ہے. جس الف پر زبر زیر پیش آ جائیں حمزہ ہو جاتا ہے. حمزہ کو سین سے ملانا ہے، سین ساکن ہے سیٹی کے ساتھ. قاف یا زبر قی، قاف کو موٹا رکھنا ہے. زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے، یاد رکھنا ہے. اور کاف آگے آ رہا ہے، کاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، آپ نے یاد رکھنا ہے. قاف یا زبر قی، یا سنگ سے پہلے زبر یالین، یالین کو نرمی سے پڑھیں گے. نون پر کھڑا زبر ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے ادغام مال غنہ. کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام مال غنہ. کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام مال غنہ. گڈ. اب یہاں پر ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میم ساکن کے قاعدوں میں سے ادغام شفی، میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے ادغام شفی، میم ساکن کے بعد با آ جائے اخفاء شفی. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے وہاں ہوتا ہے اظہار شفی. تو یہاں پر ادغام شفی ہوگا، ایک الف غنہ ہوگا. ما ان. اب یہاں ایک مد نظر آ رہی ہے، بڑی مد ہے، اس کو کہتے ہیں مد متصل. کیا کہتے ہیں؟ مد متصل. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، اس لیے مد متصل 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کریں گے، یاد رکھنا ہے. اور حمزہ کو خوب ظاہر کریں گے. اور یہاں پر تنوین ہے، تنوین کے بعد فا آ گیا. اخفا کا قاعدہ ہوگا، جب نون ساکن تنوین کے بعد حروف اخفا آتے ہیں، فا حرف اخفا ہے، میں سے حرف اخفا آ جائے تو وہاں نون ساکن تنوین کے بعد جب بھی حرف اخفا ہیں تو اخفا کا قاعدہ ہوگا، غنہ کریں گے اور ناک میں آواز لے جائیں گے اور نون کو چھپا کے ادا کریں. فا پر پیش ہے فو، فو، یہ فا ہے. فو اوپر والے دانتوں کے کنارے، نیچے والے ہونٹ کے طرف سے لگیں گے تو ادا ہوتا ہے فا. ٹھیک ہے، فا پر پیش ہے، ہونٹ گول ہو جائیں گے. را الف زبر را، را پر ہو جائے گا، ایک الف کھینچنا بھی ہے. 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال مع الالف. وقف بالابدال، وقف بالابدال مع الالف، مع الالف، مع الالف، مع الالف. وقف بالابدال وقف بالابدال مع الالف. مع الالف. ٹھیک ہے، یاد ہو جائے گا. اچھا، اب ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ. وجعلنا فيها رواسي شامخات وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. وأسقيناكم ماء فراتا. گڈ. غنہ تھوڑا کمزور تھا مگر چلیں. وَيْلٌ وَيْلٌ، ہونٹ گول ہو جائیں. وَيْلٌ
يومئذ لل يومئذ لل مكذبين مكذبين يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ماشاء اللہ. وہی یا سکن سے پہلے زبر یا لین نرمی سے ادا کریں گے اور تنوین کے بعد یا گیا ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہوگا اور فعل ملون میں سے یا اور واو ساکن سے پہلے زبر واو لین نرمی سے ادا کریں گے اور میم پر زبر حمزہ کے نیچے زیر حرکات کو نہیں کھینچیں گے. پھر تنوین کے بعد ذال کی ادائیگی کلیئر کریں گے. ذال کو زا نہیں پڑھیں گے. تنوین کے بعد آپ دیکھیں لام آ رہا ہے. جب نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام اور را حروف یرملون میں سے لام اور را آ جائیں تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور نون ساکن تنوین کے بعد یا واو میم نون 4 حروف آ جائیں. اب دیکھیں یہاں تنوین کے بعد یا آ گیا تو ہوتا ہے ادغام مال غنہ. کیا ہوتا ہے؟ یہاں تنوین کے بعد واو تھا ادغام مال غنہ. یہاں پر بھی ادغام مال غنہ. ٹھیک ہے، اپنے یاد رکھنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. لیل لام کو لام سے ملائیں گے. لام کو ساکن رکھیں گے، ہلائیں گے نہیں. اور پہلے والا لام نیچے زیر ہے، دوسرا لام ساکن ہے. میم پر پیش ہونٹ گول آ جائیں. کاف زبان کی جڑ تعلقہ سختی صحیح کاف کا مخرج ہے. مکذبین مکذبین نہیں پڑھنا. بعض بچے پڑھتے ہیں مکذبین، غلط. یہ ذال ہے، زا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. اور حرکت ذال کے نیچے کاف پر زبر یہ بھی حرکت ہے. با یا زیر بھی یا مدہ ہے. وقف کریں گے مد عارض ہو جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ حرف مدہ کے بعد سکون عارضی کیا ہوگا؟ مد عارض. کیا ہوگا؟ اور وقف بالاسکان بھی ہوگا. آخر میں ساکن کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں وقف بالاسکان بھی. کیا کہتے ہیں؟ اور مد عارض بھی. مد اور وقف بالاسکان. ٹھیک ہے، اب ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. ماشاء اللہ عز و جل. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے پڑھا، سمجھا، سیکھا. آئیے ان 2 آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ کان لگا کے سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ کس انداز سے انہوں نے سمجھا، سیکھا اور پڑھا. تو پہلا سوال ہوگا ٹیم اے والوں سے. ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی. ٹیم بی والے بھی ہیں تیار؟ جی. پہلا سوال ٹیم اے والوں سے تیار ہو جائے. وجعلنا، یہ بتائیے. اچھا، فیہا، وجعلنا اور فیہا میں ادھر بھی ایک چیز ہے ادھر بھی ہے، وہ کیا ہے؟ مشترک، دونوں میں ایک جیسی ہے. وجعلنا اور فیہا کیا ہے وہ؟ دیکھتے ہیں کون بتائیں ٹیم اے سے. مائک دیجیے گا ٹیم اے سے. کیا نام ہے؟ نام بتائیں. احمد. احمد بھائی بتائیے. الف مد ہے اور وہاں پر یا مد ہے. اور یا مدہ. فیہا میں صرف یا مدہ ہے؟ الف مدہ بھی ہے. علی مدہ بھی ہے. وجعلنا میں علی مدہ ہے اور فیہا میں یا مدہ بھی ہے اور علی مدہ بھی ہے. تو کون سی چیز برابر ایک جیسی ہے؟ الف مدہ. علی مدہ. علی مدہ. وجعلنا یہاں پر بھی اور فیہا دونوں میں ہے. جواب درست دے دیا. 10 پوائنٹ دلا دیے احمد بھائی نے اپنی ٹیم کو. اگلا سوال ٹیم بی کی طرف. وجعلنا فیہا. فا کا مخرج کس کو پتہ ہے؟ فا فا فا. ٹیم بی والے ہو گئے پریشان. اشر بھائی بتانے جا رہے ہیں، مائک دیجیے گا. جی اشر بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ اوپر والے دانتوں کا کنارہ اور ہونٹوں کا تر حصہ. کون سے ہونٹوں کا؟ اوپر والے نیچے والے؟ نیچے والے. نیچے والے ہونٹ کا تر حصہ، اوپر والے دانتوں کے کنارے، نیچے والے ہونٹ کا تر حصہ. اشر بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو. اگلا سوال ٹیم اے کی طرف. رواسیہ شامخات. تیوں میں کون سا قید ہے؟
آپ بتائیں، پھر احمد بھائی بتائیں، کوئی اور بھی تو بتا دیں. جی روحان بھائی کون سا قاعدہ ہے؟ شام خاتیوں. ادغام مال غنہ. سوچ لیں. سوچ لیا. ادغام مال غنہ، اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کے. اگلا سوال ہے ٹیم بی والوں سے. تیار ہیں؟ جی. شام خاتیوں واسقیناکم. قاف کا مخرج ہے کیا؟ آپ پر مخرج آ رہے ہیں بار بار. جی اشر بھائی بتائیے. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ، اور جواب بالکل درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور 20 پوائنٹ سے مقابلہ برابر جا رہا ہے. وَأَسْقَيْنَاكُمْ. کم میں کون سا قاعدہ ہے؟ کم. جی روحان بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا. کوئی اور بتانا چاہے؟ سوچئے کوئی اور. جی روحان بھائی بتائیے. ادغام شفوی. اللہ. سوچ لیں. سوچ لیا. آخری موقع، اور جواب بالکل درست دے دیا. سبحان اللہ. اور 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کے. آخری سوال ہے ٹیم بی والوں سے. وَاسْقَيْنَاكُمْ مَاءً. یہ ماں کی مد کون سی ہے؟ جی مائک دیجیے گا. جی کیا نام ہے؟ پہلے نام بتائیں. مصطفیٰ. مصطفیٰ بھائی. مد متصل. مد متصل کیوں ہو رہا ہے پیارے بچے؟ وہاں پر بڑی مد آ رہی ہے. بڑی مد تو آ رہی. بڑی مد آئے گی تو مد متصل ہو جائے گا. پھر کوئی وجہ ہوگی نا. کیا وجہ ہے؟ اس کلمے میں اس کلمے میں حرف ساکن ہو رہا ہے. ہاں حرف آ رہا ہے. چلو آپ بتا دو. آپ کو آواز آ رہا ہے کیا؟ جلدی کیجئے. اشر بھائی کو دے دیں مائک. اشر بھائی آپ بتا دیں. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہو. حرف ہوگا، حرف ہوگا. حرف مدہ کے بعد حرف. اسی کلمے میں. اگر آپ یہ بھی کہہ سکتے حروف مدہ کے بعد حروف پھر جمع کر حرف ایک. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے مد متصل ہو. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اور آج کا مقابلہ 30 پوائنٹ سے برابر سبحان اللہ. برابر ہو چکا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ شازم بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم. شامخات غنہ تھوڑا سا کمپلیٹ کرنا ہے. دوبارہ پڑھیں. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم. وأسقيناكم ماء فراتا. وأسقيناكم ماء فراتا. ماء حمزہ کو واضح کریں گے. صحیح ہے. وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. وأسقيناكم ماء فراتا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. ويل يومئذ للمكذبين. غنّے کی مقدار تھوڑی اور لمبا. ٹھیک ہے. غنّہ ایک الف پورا کرنا ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. ويل يومئذ للمكذبين. شازم بھائی آپ نے محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اچھے انداز سے یہ لہجہ ہے نا، اس کو اچھے انداز سے سیکھیں. لہجے کو جتنا پرفیکٹ کریں گے خوبصورتی آپ کی اتنی بڑھے گی. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ عز و جل. اب بڑھتے ہیں ترتیل میں. ہمارے ساتھ محمد روحان بھائی ترتیل میں پڑھیں گے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا मद 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 कंप्लीट नहीं हो रही, थोड़ा और खींचना है, ठीक है। وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم रवासिया, सीन जो है ना यहाँ सीटी वाला कमजोर हुआ, और आप थोड़ा और मेहनत कीजिएगा। वअस्क़यनाकुम माअन फुराता ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان الله। प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमारे साथ शाज़िम भाई ने हदर में पढ़ा और मोहम्मद रोहान भाई ने तरतील में पढ़ा। अल्लाह पाक इन्हें और अच्छे अंदाज से तजवीद और क़िराअत के मुताबिक कुरान पाक पढ़ने वाला कारी कुरान बना दे। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सबको भी तजवीद और क़िराअत के साथ कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन 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 या रब्बल आलमीन बिजाय ख़ातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान।